سجاد ان ہماریوں پر ریشمی پردے پڑے ہیں، ارے ان سے کہو کہ یہ کپڑے ہٹا کر کالے پردے لگائیں تاکہ پتہ چلے کہ 72 کے سوگوار آ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ عزادارو، شام سے یہ قافلہ چلا، زندان شام کے قریب آیا، شہزادی زینب اونٹ سے نیچے اتری، زندان شام میں گئی، سکینہ کی قبر پر ہاتھ رکھا، اے سکینہ ہم وطن جا رہے ہیں، سکینہ ہم مدینے جا رہے ہیں، اے سکینہ ارے کربلا میں تمہارے بابا کو کیا جواب دوں گی، اے سکینہ ارے زہرا پوچھے گی تو کیا جواب دوں گی۔ عزادارو، شہزادی اونٹ پر سوار ہوئی، قافلہ کربلا کی طرف چلا۔ ادھر جابر ابن عبداللہ انصاری امام کی زیارت کے لیے کربلا آ رہے تھے کہ جب کربلا کی حد میں داخل ہوئے تو غلام نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہا، مولا آقا کربلا کی حد پہ ہم داخل ہو گئے۔ جابر نے اپنے کو اونٹ سے گرا دیا اور کہا کہ مجھے میرے مولا کی قبر پر لے چلو، اور غلام نے کہا کہ میں کیسے پہچانوں گا مولا کی کون سی قبر ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری جو کہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے، غلام سے کہا مجھے قبروں کے درمیان لا کر کھڑا کر دو، پتہ چل جائے گا۔ ارے غلام نے قبروں کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا۔ جابر نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ارے گوشے قبر سے آواز آئی، وعلیکہ السلام یا جابر۔ جابر نے اپنے کو قبر پر گرا دیا، بہنوں گریا کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ غلام نے دیکھا کہ ایک طرف سے گرد اڑ رہی ہے، سیاہ ہماری سیاہ کپڑے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزو، قافلہ جب قریب آیا، بشیر جابر ابن عبداللہ انصاری کے قریب آئے کہ اہل حرم کا قافلہ آ رہا ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا شہزادی زینب آ رہی ہے، شہزادی ام کلثوم آ رہی ہے، ارے سید سجاد آ رہے ہیں۔ ابھی وہ جلدی سے اپنے کو ایک جھاڑی میں چھپا دیا۔ ارے اہل حرم کا قافلہ جب قبروں کے قریب آیا، زینب نے اپنے کو حسین کی قبر پر گرا دیا، ام کلثوم نے عباس کی قبر پر اپنے کو گرا دیا۔ عزادارو، ہر بی بی بیان کر رہی تھی، ہر بی بی گریا کر رہی تھی۔ کوئی بی بی حسین کی قبر پر بیٹھی ہے، کوئی بی بی عباس کی قبر پر بیٹھی ہے، کوئی بی بی علی اکبر کی قبر پر، کوئی بی بی قاسم کی قبر پر۔ عزیزو، ام کلثوم عباس کی قبر پر بیٹھ کر بیان کر رہی تھی، اے میرے غیرت مند عباس، ارے تمہارے بعد خیمے جلائے گئے، تمہارے بعد چادریں چھینی گئی، اے عباس ارے یہ ملائن ہمیں کوفے سے شام سے دربار شام تک برہنہ سر لے گئے۔ عزادارو، کربلا کی زمین پر سید غریب الوطن کا ماتم برپا ہو گیا۔ ہر بی بی روداد سنا رہی تھی، علی اکبر کی ماں، اے علی اکبر، ارے میرے ارمان کو تم نے خاک میں غلطہ کر دیا۔ عزیزو، قریب کے دیہات والے بھی
کربلا کی زمین پر آ گئے. عورتوں نے زینب ام کلثوم کو پرسا دیا, مردوں نے سید سجاد کو پرسا دیا. عزیزو, کئی دن کے ماتم کے بعد یہ سفر, یہ قافلہ مدینے کی طرف جب جانے لگا, عزیزو جناب زینب نے چاہا کہ آخری سلام کے بعد, الوداع کے بعد پھر ایک مرتبہ بھیا کی قبر کی زیارت کر لوں. اونٹ سے اتری, سید غریب الوطن کی قبر پر گئی. کیا دیکھا, ایک بی بی قبر سے لپٹی رو رہی ہے. ارے دیکھ کر گھبرا گئی, یہ کون بی بی ہے جو اب تک سوار نہیں ہوئی. جب قریب گئی تو دیکھا رباب قبر سے لپٹی ہے جو بیان کر رہی ہے, اے بھابھی قافلہ تیار ہو گیا, بھابھی مدینہ چلیے. عزیزو, رباب نے کہا اے زینب میں تم سے ایک سوال کرتی ہوں, اس کا جواب دینا. رباب نے کہا اے زینب, ارے تمہاری گود اجڑ گئی. یہ سچ ہے کہ تمہاری گود اجڑ گئی, مگر تمہارا سہاگ ابھی باقی ہے. ارے جب مدینے جاؤ گی تو وارث کا سایہ مل جائے گا. اے زینب مدینے جا کر کیا کروں گی؟ ارے میری گود بھی اجڑ گئی, میرا سہاگ بھی اجڑ گیا. زینب میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ عزیزو, زینب سید سجاد کے پاس آئی, کہا اے سید سجاد, رباب تیار نہیں ہو رہی. سید بس 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام. سید سجاد رباب کے پاس آئے, اے چلیے اماں مدینے چلیے. عزیزو, رباب نے کہا تم اس وقت امام وقت ہو, تمہارا کہنا مان رہی ہوں, مگر ایک وعدہ کرتی ہوں, جب تک زندہ رہوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون.